السلام علیکم، میں ہوں آغا محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیاسی بازیگر۔ ویورس، آج دو ہی ٹاپک ہیں۔ ایک تو خوشخبری ہے پاکستانی عوام کے لیے، اور دوسری بلوچستان کی صورتحال پہ بات کریں گے۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب بھی کریں، اگر پسند آئے تو لائک بھی کریں اور بیل آئیکن کو پش کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویلا کی طرف۔ سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ کل شہباز شریف نے عوام کے اوپر بجلی گرا دی۔ یعنی میرا مطلب ہے کہ عوام کے لیے بجلی کے نرخ گرا دیے۔ یہ ان ایکسپیکٹڈ بات تھی کہ بجلی کے نرخ اتنے کم کر دیے جائیں، لیکن ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں IMF والے، ان کی اجازت کے بعد یہ ممکن ہوا کہ بجلی کے نرخ گرا دیے جائیں۔ یہ ایکسپیکٹڈ تھا 23 مارچ کو، جب وزیر اعظم صاحب تقریر کرنا چاہتے تھے تو اس میں یہ اعلان ہونا تھا، لیکن IMF کی اس وقت تک رضامندی نہیں تھی۔ بعد میں جب ان کے ساتھ معاملات طے ہوئے IMF کے ساتھ، تو کل شہباز شریف نے وزیر اعظم کی حیثیت سے بجلی کے نرخ 7 روپے سے زیادہ، 7 روپے سم تھنگ پہ جو ہے وہ فی یونٹ کے حساب سے کم کر دیا۔ یہ عوام کے لیے ایک بڑی کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ مہنگائی کے اس دور میں اگر یہ 7 روپے یا 7.5 روپے یونٹ کم ہوتا ہے تو یہ بھی عوام کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ تو اس پہ عوام کو جو ہے بالکل خوش بھی ہو رہی ہے، لیکن شک و شبہات میں کہ ایسے نہ ہو کہ کل یہ بجٹ آئے اور پھر اس کے نرخ بڑھا دیے جائیں۔ یہ 7 روپے لگتے تو تھوڑے ہیں، لیکن جن کے آپ لگائیں گے 400 یونٹ یا 500 یونٹ آتے ہیں تو اس حساب سے یہ اچھی خاصی رقم ہے جو اب کم ان کو ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ حکومت کی طرف سے ایک اچھا قدم ہے جس کی تعریف کی جائے۔ اب چلتے ذرا بلوچستان کی صورتحال کے اوپر۔ ایک لڑکی جنہیں یعنی ماہرنگ بلوچ نے، ماہرنگ لانگو جو ہے، ماہرنگ بلوچ نے پورے بلوچستان کی جو ہے سیاسی وڈیروں کو، سیاسی لیڈروں کو جو خواب غفلت سے جگہ اٹھی ہے، اور سب کے سب اس وقت ماہرنگ بلوچ کی گرفتاری کے خلاف آہستہ آہستہ حکومت کے کو الٹیمیٹم دے رہے ہیں اور ماہرنگ کی رہائی کے لیے میدان میں آ چکے ہیں۔ اختر مینگل نے سب سے پہلے ابتدا کی، انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا کوئٹہ کی طرف جانے کے لیے، لیکن کوئٹہ سے 30 کلومیٹر پہلے انہوں نے ایک ڈیرا ڈال دیا، وہاں پہ بیٹھ گئے ہیں۔ ابھی 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں، کبھی 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ماہرنگ کو آزاد کیا جائے، اور نہیں تو ہم لوگ جو ہے کوئٹہ کی طرف رخ کریں گے جانے کے لیے۔ 20 کلومیٹر دور ہے۔ حکومت نے ان کی راہ میں جانے کے لیے جو ہے خندقیں کھودنی ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرنی ہیں تاکہ یہ کوئٹہ نہ پہنچ سکیں۔ ان کے ساتھ گفت و شنید بھی ہو رہی ہے، 2-3 ان کے ساتھ بیٹھکیں ہوئی ہیں حکومت کی، بلوچستان حکومت کی، لیکن یہ نہیں مان رہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ماہرنگ بلوچ کو آزاد کیا جائے، اس کے بعد دوسری بات، ادروائز ہم اپنے جو ہے کوئٹہ میں پہنچ کے وہاں پہ جانا دیں۔ حکومت نے یہ بھی آفر کی ہے، بلوچستان حکومت نے، کہ آپ کو بالکل کوئٹہ جانے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن کوئٹہ میں آپ جلسہ کریں اور اس کے بعد آپ جو ہے فارغ ہو جائیں، دھرنا ہم آپ کو نہیں دینے دیں گے۔ لیکن یہ صاحب جو ہیں بضد ہیں کہ ہم وہاں دھرنا دیں یا ہم جو کچھ بھی کریں، ہم جمہوری حق استعمال کریں گے، یہ ہماری آزادی کا سوال ہے۔ یا ماہرنگ کو آزاد کریں یا ہم وہاں پہ پہنچ کے چاہے ہم دھرنا دیں، چاہے ہم لوگ جلسہ کریں، ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا ہے اختر مینگل کے کارکنوں نے، کہ موٹر سائیکلوں کے ساتھ، کیونکہ رکاوٹیں کرنی ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، جو خندقیں وغیرہ جو کھودی گئی ہیں تو وہاں سے گاڑیاں وغیرہ اگر نہیں جا سکتی، تو تقریباً موٹر سائیکلوں کے اوپر کوئٹہ کیا رخ کیا ہوا ہے، اور انڈیویجول طور پہ کوئٹہ پہنچنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ پوزیشن کہاں تک پہنچتی ہے۔ اب اس کے ساتھ و ساتھ بگٹی خاندان کے سردار نے، گہرام بگٹی نے،
انہوں نے بھی چھلانگ لگا دی اس معاملے میں کہ یہ قوم کی بیٹی ہے، اور ہم لوگ بھی جو ہے حکومت کو 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ وہ محرم کو آزاد کرے، ورنہ ہم بھی اختر منگل کے ساتھ کوئٹہ ہم بھی جلوس نکالیں گے، وہاں تک پہنچے گئے۔ ان کے ساتھ جب رابطہ کیا گیا محرم کے ساتھ سوری گورام کے ساتھ، گورام بگٹی کے ساتھ، کہ بھائی آپ مسئلہ ایک خاتون کا ہے اور اختر مینگل یہ کر رہے ہیں، آپ کیوں کرنا چاہیں؟ ایک صحافی نے ان سے فون پہ پوچھا تو کہا کہ اکبر بگٹی ہمارے جو تھے بڑے، اکبر بگٹی نے بھی جو پہاڑوں میں جانا پسند کیا اور جو پرویز مشرف سے ٹکر لی تھی، وہ ایک لیڈی ڈاکٹر کی وجہ سے لی تھی جس کے ساتھ ریپ والا آپ لوگوں کو پتہ ہے، اس کی عزت کے خاطر انہوں نے یہ کیا۔ تو ہم بلوچ ہیں، ہم عورتوں کی عزت جانتے ہیں اور عورتوں کی رہائی کے لیے، عورتوں کے حقوق کے لیے ہم آواز بلند کرتے رہتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم ہر صورت میں محرم کی آزادی کے لیے جو ہے بالکل جدوجہد کریں گے۔ حکومت کو چاہیے کہ محرم کو یا تو آزاد کر دے، اور نہ دوسری صورت میں ہم بھی کوئٹہ میں پہنچیں گے۔ اب اس صورتحال میں حکومت پریشان بھی ہے، اور حکومت کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بلوچستان حکومت صرف باتوں کے سوائے کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ لا اینڈ آرڈر کا جو سلسلہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سنبھالتی ہے۔ اچھا، رات خبر یہ آئی کہ گورام بگٹی جو پہنچے کوئٹہ، اس سے پہلے ان کو گرفتار کر دیا گیا۔ MPO3 کے تحت پولیس نے ان کے ڈیرہ بگٹی سے ان کو گرفتار کر لیا، اور یہ MPO3 ایسا آرٹیکل ہے جس میں کسی بھی کو بھی آپ کسی وقت بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو گورام بگٹی نے بغیر مزاحمت کے اپنی گرفتاری بھی دے دی، کہا کہ ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں۔ تو اس وقت گورام بگٹی جو ہے وہ گرفتار ہیں۔ اختر مینگل روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اندیشہ ہے کہ آج شام 4 بجے تک ان کا بھی الٹیمیٹم پورا ہو رہا ہے۔ تو جب تک یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے آپ، ہو سکتا ہے انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے، اگر وہ نہیں مانتے تو ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ اگر ایسے مطالبات پورے ہوتے رہے تو کل کو ایک بڑا جتھا آ جائے گا کہ جلوس نکالے گا، جیسے پشاور سے علی امین گنڈاپور نے نکالا تھا، پھر وہ ایسے جلوس نکلیں گے کہ بھائی عمران خان کو بھی رہا کرے۔ تو ایک عادت پڑ جائے گی، ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس طریقے سے رہائیوں کا، تو پھر عمران خان کے لیے بھی ایسے جلوس نکل سکتے ہیں۔ تو حکومت سے مراد اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی کہ محرم کو کسی بلیک میلنگ میں آ کے رہا کریں۔ تو اس وقت جو ہے بائنڈنگ پوزیشن ہے بالکل بلوچستان کی، غیر صوبائی دوسرے صوبے کے لوگ جا نہیں سک رہے ہیں، نہ کوئٹہ جا سک رہے ہیں، نہ کسی اور علاقے میں بلوچستان کے جا سک رہے ہیں، نہ سبھی تک نہیں جا سک رہے ہیں خوف کی وجہ سے۔ تو یہ صورتحال نہ جانے کب تک رہے گی۔ اب دیکھا جائے کہ حکومت اور مزید کیا کرتی ہے۔ حکومت یہ سوچ رہی کہ اگر محرم کو بھی رہا کر دیا جاتا ہے تو اس کو ویلکم کرنے کے لیے جلسہ جو پبلک نکل پڑے گی، دوسرے صوبوں سے بھی نکل پڑے گی، اور لا اینڈ آرڈر کا کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اب چھوڑنا بھی مشکل ہو رہا ہے اور گرفتار کر کے رکھنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، اللہ کرے بلوچستان کی صورتحال بہتر ہو۔ وہاں کے رہنے والوں کے روزگار کا مسئلہ ہے، بیچارے جو دہاڑی پہ ہیں وہ نہیں جا سک رہے۔ کوئٹہ کی کچھ مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، کچھ بند ہیں، خوف ہے کہ یہ اگر اختر مینگل کا جلوس اور گورام بگٹی کا جلوس اگر پہنچتا ہے کوئٹہ میں تو بزنس کا اور کاروبار کا اور تاجروں کا کیا اثر ہوگا۔ تو وہ اس شش و پنج میں ہیں کہ کھولیں دکانیں نہ کھولیں، تو بڑے حالات جو ہے گمبھیر ہے۔ حکومت کو چاہیے اور کہ کم سے کم اس معاملے پہ سنجیدگی سے غور کرے، اور ممکن ہے اگر محرم کو آزاد کرنا آسان ہے اور مقصد اس سے کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو رہا کر دیا جائے تو وہ بہتر ہے۔ اس سے کہ دو سیاسی اور ابھی اور بلوچستان کے
سرداروں نے جب یہ شروعات کی ہے، جیسے گورہام بگٹی نے اور اختر مینگل نے، تو ہو سکتا ہے رئیسانی، ہو سکتا ہے دوسرے وہ بھی اپنے مشہوری کے لیے، اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو سنبھالنے کے لیے مہارنگ کا نام لے کے اس معاملے میں کود پڑیں، تو پھر اور مسئلے چلے ہو جائیں گے۔ اس کے لیے کوشش یہ کی جائے کہ بلوچستان کے حالات فوری طور پہ سدھارنے کے لیے کوئی جامع پروگرام کی جائے، گفتگو شنید سے اگر مانتے ہیں اختر مینگل سے بھی بات کی جائے، گورہام سے بھی بات کی جائے، اور کوئی اگر سردار ہے تو ان سے بھی بات کی جائے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کرے کہ بلوچستان کی حالات صحیح ہو جائے۔ اب آتے ہیں آخر میں، آج 4 اپریل ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کا دن ہے۔ آج کے دن ضیاء الحق نے، شہید ذوالفقار علی بھٹو، فخر پاکستان، فخر ایشیا، جنہوں نے اسلامی دنیا کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، جو امریکہ کے کہنے پہ ضیاء الحق نے انہیں شہید کر دیا، ان کی برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اس میں بلاول بھٹو بھی پہنچیں گے لاڑکانہ، یالے تو پہنچ چکے ہیں ابھی، لیکن ہمارے آصف علی زرداری صاحب جو ہیں صدر پاکستان، تو وہ اپنی عدالت کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ پائیں گے، نہ خطاب کر پائیں گے۔ اور دیکھیں اس میں جو ریلی ہے، یہ جو 4 اپریل کو جو وہاں پہ بلاول بھٹو تقریر کرتے ہیں، اس میں سندھ کے نالوں کے بارے میں کیا موقع اختیار کرتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ آج بلاول بھٹو پیپل پارٹی کے گرتی ہوئی ساکھ بچانے کے لیے، کیونکہ لوگ اس وقت شدید غصے میں ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ، لیکن آج احتمال ہے، اندازہ کیا جا رہا ہے کہ آج بلاول بھٹو تقریر جو کریں گے اس میں سندھ کے میں سے یہ کینال نکالنے کی سخت مخالفت کریں گے، اور حکومت کو الٹیمیٹم دیں گے کہ اگر آپ نے سندھ کے دریا میں سے 7 کینال نکالے تو ہم حکومت سے جدا ہو جائیں گے۔ اگر حکومت سے جدا ہونے کا مطلب ہے حکومت کا دھن تختہ ہو جائے گا، کیونکہ حکومت جس پلر کے اوپر کھڑی ہے اس میں پاکستان پیپل پارٹی کا بھی بڑا ساتھ ہے۔ تو دیکھیں کہ بلاول بھٹو کیا کرتے ہیں، لیکن احتمال یہ کہ وہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے حکومت کو ایک ایسا جذباتی الٹیمیٹم دیں گے کہ جی آپ نے اگر 7 یہ کینال جو 9 کینال یا 6 کینال نکالنے کی جو سوچا ہوا ہے، یہ کینسل نہیں کیا، یہ اس کو مسترد نہیں کیا، تو ہم آپ لوگوں سے جدا ہو جائیں گے۔ تو یہ اب شام تک دوسرے ولاگ میں آپ کو بتائیں گے کیا پوزیشن ہے کہ بلوچستان کی، اور کیا ہے گڑی خدا بخشی۔ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔